آپ کے ابا کی آج بھی برادری پگ اور اپنی زبان پر بیٹی بیانے کا جو وتیرہ ہے وہ دم توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ معاشرے میں اتنا بڑا بگاڑ پیدا کرتے ہیں جب لڑکی کو اس کی مرضی سے نہیں بیاتے. مرضی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لڑکی ضروری افیئر میں ہو، لیکن لڑکی کو کوئی پسند آ سکتا ہے جب رب نے اجازت دی ہے کہ اس سے پوچھ کے. اور ہم رات کو اچانک وہ سوئی ہوئی ہے، اس کو جگاتی ہے اس کی ماں کہ تیرے ابا نے کوئی بات کرنی ہے. وہ آتی ہے گڈیں صاف کرتی ہوئی اور اس کو ابا بتاتے ہیں کہ میں نے تمہارے فلاں کزن کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے. ہاں جی لوگ سیٹ ہر مدر، اور وہ منہ پہ انگلی رکھ کے بتاتی ہے نا ابا جی زبان دے آئے. تو آپ کی ایک ٹکے کی زبان پر ایک لڑکی کے 50-55 سال کی زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے. یہ اس نے وہ انتشار پیدا کیا ہے میرے معاشرے میں، چونکہ ابا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لڑکیاں ہماری موسٹلی لڑکیاں جو ہیں وہ رو پیٹ کر ڈولی بیٹھ جاتی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، عورت اپنے ساتھ کیے ہوئے ظلم کا انتقام لیتی ہے. اچھا. اور اس کے انتقام لینے کے لیے اس کو تلوار اور بندوق کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے رخی کے ایک وار سے مار دیتی ہے. واہ واہ. تو وہ پرابلمز ہیں. ہم نے گھر بیچ کے، زمینیں بیچ کے لڑکے پڑھائے. لڑکیاں ہمارے سیکنڈری امپورٹنس رہی ہیں ہمیشہ. خواتین ایسا کیا کریں کہ یہ سب ختم ہو؟ ان کو اپنے گھر کے اندر فائٹ کرنی چاہیے. اچھا. دیکھو باپ ہوتا ہے، غلط سوچ رہا ہوگا. جی. آپ بھوکے رہیے، روئیے، یہ والا جو بدلہ ہے اپنے شوہر سے مت لیجیے. ہاں ٹھیک ہے. جو آپ کے بھائی اور آپ کے باپ نے کیا، اور میں آج بھی ان کے کسی کا غصہ کسی پہ مت نکالیے. اصل میں بھوگت کے تو وہاں سے آئی ہوتی ہے نا وہ. اور لڑکی کو ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ بیانا، اس کو یہ دلہ گیری ہے، اس کو ایک ریپ کے لیے آپ حوالے کرتے ہیں کسی مرد کے. ریپ کے ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ واہ. when she doesn't want it. yes. اور آپ زبردستی کریں. یا تو یہ والی چیز اگر باپوں کی اور بھائیوں کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ دیکھیے نا موسٹلی اٹ ہیپنس، ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کا افیئر چل رہا ہے تو ان کے بلش آتا ہے، مسکرا کے بات کرتے ہیں. بالکل. جو ہی پتہ چلتا ہے بیٹی کا افیئر ہے تو وہ پرانی پگیں جو کبھی انہوں نے پہنی نہیں وہ ٹرانک سے باہر نکل آتی ہیں. اچھا آپ نے یہ بالکل درست کہا. میں ایک بڑا آسان طریقہ ہے اس کو، اپنی بہنوں سے اور بیٹیوں سے دوستی کیجیے. ٹھیک. الٹیمیٹ دوستی، وہ آپ کا سر کبھی نہیں جھکنے دیں گے. وفا اور حیا جو ہے مرد کی اوقات نہیں ہے، وہ عورت سے سیکھتا ہے جتنی بھی اس کے پاس ہوتی ہے. آپ تو اچھی خاصی خواتین کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں. میں تو دیکھیے نا پرسیپشن کیا جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ میں ہر ایک کو کیا وجہ ہے، کیا کیوں جاتی ہے؟ میں حیا اور وفا کے بغیر عورت دکھنے والی اسپیشیز کو عورت نہیں کہتا نا. اچھا ایک اور چیز بڑی، اور اس کا ایک بڑا لاٹ ڈیولپ ہو گیا ہوا. جی ہاں. وہ تو بولے گا میرے خلاف، وہ میں کبھی نہیں ماننے والا. عورت کی پہلی خوبصورتی اس کی حیا اور وفا ہے، وہ نہیں ہے تو میں اس کو خوبصورتی کے زمرے میں نہیں لاؤں گا. آپ کی باتیں سن کے، آپ کو دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ کسی کے گھر میں فوتگی ہو گئی، اس کے والد دنیا سے چلے گئے، تو جو نہلانے والا آیا اس نے ان کو نہلایا، میت کو نہلا کے لواحقین سے کہنے لگا کہ مجھے بہت افسوس ہوا انہیں نہلا کے، کہ ان کے جسم پر، ان کے چہرے پر کوئی نشان نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس میں پشیمانی کی کیا بات ہے؟ پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ ایسا آیا ہی نہیں جس کے لیے کبھی لڑ سکیں، کبھی لڑے ہی. تو مجھے نہلانے والا ایسی بات نہیں کرے گا. یہ ایگزیکٹلی. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے. اللہ سب کو لمبی زندگی دے. اللہ کے بعد موت پر اٹل ایمان ہے میرا. جی ہاں یہ بات تو درست ہے. یہ تو ہمارا لائسنس ٹو ڈیتھ ہے. ہم جو سانس لے رہے ہیں پیدا ہوتے ہی ہم تو موت کی طرف جا رہے ہیں. ادھار کی زندگی ملتی ہے، ادھار کی زندگی جیتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں مرنے والا موت کے قریب. میں ہمیشہ چاہتا ہوں اللہ سب اپنی ایک جائز عمر جی کر. جی ہاں جی ہاں. لیکن مرنے سے ڈرتے کیوں ہو؟ آپ نے کوئی اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے پیدا کرو؟ اس کی مہربانی اس نے پیدا کیا، اس نے مہربانی اس نے رکھا، اور اس کی مہربانی کہ آپ اس کے پاس چلے گئے. اچھا آپ کی فلمیں دیکھ کے، آپ کے ڈراماز دیکھ کے آپ کا ایک سینس آف ہیومر بھی نظر آتا ہے جو آپ کے اندر ہے.
اور آف کورس ہے جی، جیسے آپ مجھے اور آپ کے میں نے لطیفے بھی سن رکھے ہیں بڑے مزے کے. دوستوں میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ بڑے بڑے لطیفے سناتے ہیں اور پنجابی کے بھی سناتے ہیں. پنجابی میں سناتا ہوں. ہاں جی، اور مزہ ہی پنجابی میں. اردو میں تو لطیفہ فوت ہو جاتا ہے. اچھا، میں نے کیا یہ آپ کے بارے میں بات درست ہے کہ جب آپ دوستوں میں لطیفوں کی ڈکشنری کھولتے ہیں تو پھر ہنس ہنس کے سب لوگ؟ الحمدللہ، اینڈ آئی وانٹ دیٹ. میں جتنے بھی لطیفے جو لوگ جنہوں نے لطیفے بنائے، میں ان کو خلیل الرحمان قمر سے بڑا رائٹر سمجھتا ہوں کیونکہ وہ سب کو ہنسا دیتے ہیں. ہاں بالکل صحیح. یہ بہت بڑی مہربانی ہے ان کی. جی ہاں، یہ کسی کو ہنسا دینا، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ. خدا کی قسم وہ بڑے لوگ ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کو غائبانہ دعا دیا کریں. یہ درست بات. اچھا، آپ نے کون سی ایسی فلم یا کون سا ایسا ڈرامہ لکھا ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہالی ووڈ میں بھی اس پہ ایک فلم؟ میں ہالی ووڈ کو سوچتا بھی نہیں. اگر ہالی ووڈ آ جائے، یہ میرے یہاں کوشچن آ گیا ہے، میری گزارش سنیں. نہیں یار، خدا کے واسطے، یہ کل کی بات ہے، ہم 50 لاکھ میں فلم بنا رہے تھے. ہالی ووڈ $50 لاکھ کی بنا رہا تھا. اور آپ بچوں والی باتیں کرتے. آپ دیکھیے، آپ ان سے بڑے کیوں ہیں؟ آپ ان سے بڑے لوگ ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. نہیں سر، میں ہالی ووڈ ہو کے آیا ہوں، بہت بڑے لوگ ہیں. نہ وسائل سے بڑے ہیں وہ. کریٹیوٹی تو کسی امریکہ، انڈیا، جاپان کی محتاج نہیں ہے. ہاں، کریٹیوٹی تو کہیں. دیکھو بھیا، میری بات سنو، ہم منیمم، بلکہ کیا منیمم بھدا لفظ ہے، ہم اسکیئرس ریسورسز کے ساتھ فلم بناتے ہیں تو ہمارا یہ زیادہ کام کرتا ہے جب یہ اچھی فلم آتی ہے کہ کم وسائل میں زیادہ اچھا. کم چھوٹا لفظ ہے یار، بہت ہی قلیل وسائل کے ساتھ ہم فلم بناتے ہیں. ہم کو میں مثال دیتا ہوں، جس زمانے میں فیتا چلتا تھا تو نارملی ہماری فلم 30,000 فٹ شوٹ ہوتی تھی، اس میں سے 15,000 میں اوکے نکالنا ہوتا تھا. اچھا ٹھیک. ان کی فلم ہوتی تھی 1.25 گھنٹے کی اور وہ 7.5 لاکھ فیٹ شوٹ کرتے تھے. تو وہ تو آل پاسبل اینگل شوٹ کر سکتے ہیں، اس میں کچھ تو اچھا نکلائے گا. تو آپ میری مہربانی، مجھے ہالی ووڈ کی مثال، جب میرے پاس وسائل ہوں گے نا، مجھے 1/3 وسائل دیجیے ان کے، میں ان سے 10 گنا بڑی فلم بنا دوں گا ہالی ووڈ سے. یا الحمدللہ. ہم مار کہاں کھاتے ہیں؟ وسائل میں. یس سر. ویسے کیوں کھا رہے ہیں ہم؟ کب سے وسائل میں مار کھا رہے ہیں؟ ہمارا ملک کیوں کھا رہا ہے؟ ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم ہے، کبھی فلم کو ضیاء الحق پڑ جاتا ہے، کبھی مولوی پڑ جاتا ہے. یہ جو بہت سارے مسائل ہیں نا، جس میں فوراً ہمارا اسلام خطرے میں چلا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بڑے نقصان ہوئے ہیں. ہم بہت سارے اچھے سبجیکٹ کو ڈسکس کرنے سے برائے گئے. ٹھیک. ہاں، اب ضیاء الحق کے زمانے میں تو ہم نے پوسٹ پہ ہاتھ باندھ کے لکھا ہے. میں شکر ہے اس وقت نہیں تھا. ہاں، اس وقت تو بڑی قید و بند کی سہولتیں بھی اپنی نظموں کی وجہ سے. وہ اس وقت تو میرا حبیب جالب اندر ہے. جی ہاں، احمد فراز، حبیب جالب، بہت سے لوگوں نے اس وقت. اور یہ ہم فنکار کش ملک پہ رہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں. فنکار کش. ہم کریٹیوٹی کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑے ہوئے ہیں. جب کسی عورت یا مرد کو دیکھتے ہیں، کسی بھی شخصیت کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے شخصیت کی کیا چیز آپ کو متاثر کرتی؟ اس کی گفتگو، اس کا تھیسس. دیکھنے میں نہیں کچھ بھی. اور اگر ابھی گفتگو نہ ہوئی ہو تو میں بالکل کوئی جج نہیں کرتا. اچھا، دیکھ کے لفافے کپڑوں پہ بلیو نہیں ہے میرا. ہے کپڑوں پہ بلیو نہیں کہ کپڑے جو ہے کتنے مہنگے پہنے ہوئے ہیں. اچھا، میں یہ دیکھتا ہوں اندر آدمی کتنا مہنگا ہے. نو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں بیفور. اب جتنے مرضی مہنگے کپڑے پہنا ہے، ٹھیک، until you talk to me I'll never judge you. ہاں، جب تک وہ کھڑکی نہیں کھلے گی. اچھا، ایک اور بات، مہنگے کپڑے کبھی سستے لوگوں کو مہنگا نہیں بناتے. واہ، یہ جملہ بازی کہاں سے سیکھی ہے، کیسے آئی ہے؟ نہیں، یہ بتا دیں، ایسے نہ کریں. کسی اور نے بھی سیکھنا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ جو ہی پراپر بیگنگ میں جاتے ہیں نا، میں اس لیے ایک معتبر بیگر ہوں کہ میں مانگتا اس سے ہوں تو وہ ملتا ہے آپ کو. I always beg. تیری دہلیز سے آگے نہ سوالی جائے. تیری دہلیز سے آگے نہ سوالی جائے. اچھا دیکھیں، اگر کوئی بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا اچھا مصرع ہے. یہ کچھ ایسے تھا کہ پاؤں ہی کاٹ لے اگر بھیک نہیں دے سکتا، تیری دہلیز سے آگے نہ سوالی جائے. محمد الدین قاسمی صاحب کا نعتیہ شعر ہے. نعتیہ شعر مجھے کم پسند آتے ہیں، اکثر شرک ہوتا ہے ان میں. کینچی کو مارتا ہوں میں.
اس کو آن کرتا ہوں سر مجھے نہیں. احمد ندیم قاسمی کا صاحب کا ایک شعر ہے, محل و ایوان سے گزر جاتا ہے چپ چاپ ندیم, واہ در محمد کا جب آئے تو صدا دیتا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, بہت خوبصورت ہے. اچھا ایک اور شعر ہے, میں چاہوں گا کہ اس کی تعبیر آپ کریں. وہ شعر یہ ہے, یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں, مجھے گلاس بڑا دے شراب کم کر دے, غرور اس پہ بہت سجتا ہے مگر کہہ دو اسی میں اس کا بھلا ہے غرور کم کر دے. اس پر میں جواب دیتا ہوں جی. تم وعدہ کرو شان سے دفناؤ گے مجھ کو, آہا, تم وعدہ کرو شان سے دفناؤ گے مجھ کو, میں تیری قسم پورے تکبر سے مروں گا. ارے واہ واہ واہ, بہت خوب, بہت شاندار, کیا بات ہے. اسی بحر میں آپ نے سنایا, اسی میٹر میں سنایا, کیا بات ہے. میموری کا راز کیا ہے ایسی کہ اتنی آبزرویشن ہے اور وہ ساری سیو بھی کی ہوئی ہے. اب یہ بھی مت کہہ دیجیے گا عطا ہے, کچھ سکھا بھی دیا کریں کسی. میں اچھا اس پہ میں سکھاتا ہوں. جی. میں کوٹلی آزاد کشمیر میں تھا, ٹھیک, نشو بینک میں پوسٹنگ تھی نئی, تو میں نے ایک آرٹیکل پڑھ لیا لاس آف میموری کے اوپر, تو مجھے لگا میں لاس آف میموری کا شکار ہوں. اوکے. تو ایک دن پریشان ہوا. میں ان دنوں بہت سارے لوگوں کو پڑھایا بھی کرتا تھا, اور میں پڑھانے کے کبھی پیسے نہیں لیتا تھا. ٹھیک. اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا, یا اللہ میں کبھی کسی سے پڑھانے کے پیسے نہ لوں. واہ. تو میں اس میں پھر میں بیٹھ کے سوچا, ایک دن بیٹھ کے نا, میں 10 دن اس بات کا شکار رہا کہ کیا بھولتا ہوں میں اپنا پرس بھول جاتا ہوں, میں اپنے چابیاں کفلنگ بھول جاتا ہوں, چابیاں بھول جاتا ہوں, کہیں جانا ہے 2 جگہ جانا تو ایک جگہ بھول جاتا ہوں, کوئی لاک کرنا کچھ. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ میری پریورٹی نہیں ہے. جو چیز آپ کی پریورٹی ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں بھولتی. اس وقت میں بیٹھا صرف یہ سوچ رہا تھا, میں نے FSC پری میڈیکل کی تھی, بیولوجی واز مائی فیورٹ سبجیکٹ, تو میں نے کہا میں تو بغیر پڑھے اس کو پڑھا سکتا ہوں آج بھی. واہ. تو پھر میرا میموری لاس کیسے ہے؟ بیکاز یہ چیزیں میری پریورٹی نہیں ہیں. آپ اپنے گھر والوں کے رشتہ داروں کے نام نہیں بھولتے, خصوصاً وہ جو لائک یا جنہوں نے آپ کو زخم دیے ہوتے ہیں. دونوں کو نہیں بھولتے. اچھا, خاندان میں جس طرح کی آپ کی طبیعت ہے, شخصیت ہے, تھاڑ پھاڑ منہ پہ بات کر دینی, اسٹریٹ فارورڈ ہو جانا, لڑائیاں تو بہت ہوتی ہوں گی رشتہ داروں سے, کبھی نہیں ہوئی؟ کبھی نہیں کہا منہ پہ کہ بھائی صاحب سلامی دیتی ہے؟ نہیں, میں دیکھو اگر مجھے کسی سے لڑنا کیوں سر, آپ باقاعدہ لڑتے ہیں. اب میں سمجھاتا ہوں. جی. کیونکہ وہ میری کمیونٹی کو کچھ نہیں کہہ رہے, مجھے کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جن سے لڑا ہوں نا وہ میری کمیونٹی پر اثر انداز ہو رہے تھے. ذات پہ نہیں لڑتے آپ؟ نہ مجھے کوئی کچھ کہہ جائے اور وہ صرف میرے پرسن سے پرٹین کر رہا ہو, میں چپ کر کے چلا جاؤں. اچھا. کبھی مجھے راہگیروں سے لڑتے ہوئے دیکھا؟ میرے ہاں کوئی سوال نہیں ہے. مجھے آ کے پیچھے 3 دفعہ میں کھڑی گاڑی کو ٹھوک گیا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے کہا سوری, اور اس کے بعد میں نے مڑ کے دیکھا بھی نہیں, یہ بھی نہیں دیکھا ڈیمیج کتنا ہوا. واہ. آئی ایم دس کائنڈ آف اے گائے. مجھے رستے میں کوئی برا بھلا کہہ جائے, نارملی نہیں کہتے, میرا نہیں خیال میں لڑوں گا. اپنے بچوں کو گاڑیاں لے کے دی تو ان کو قرآن پہ ہاتھ رکھوایا کہ بیٹا کوئی گاڑی مار دینا آپ کی گاڑی کو اور آپ سیف ہیں تو کچھ نہیں کہنا اس کو. کوئی بھی گھر میں چاہے اس کے پاس پرانی بھدی گاڑی ہے لیکن وہ مارنے کے لیے نہیں نکلا ہوا, کوئی غلطی ہو گئی اس سے. واہ. تو میرے یہاں تو کوئی نہ. تو آپ پھر ایک بات مجھے بتائیں کہ آپ ایسے جملے بولتے ہیں کہ میں نے بہت بڑی بات کہی کہ ان کو تو کوٹیشنز میں آنا چاہیے ایسے جملوں کو. تو لوگ کرتے غصے میں کیوں نہیں ہے؟ غصے میں آپ کہتے تیری ایسی دی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اگر چیز مجھ پر اثر انداز کر رہی ہے میں فورگیور. اگر چیز میری کمیونٹی کو اثر انداز کر رہی ہے سر وہاں پہ بڑا ظالم آدمی ہوں. آپ کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا رائٹر کون ہے؟ میں یہ ایک بات عرض کر دوں, کریٹو لوگوں کو کبھی بڑا چھوٹا مت کہیے. ٹھیک ہے. وہ کام یہ زیادہ مشہور ہوتے ہیں بس. واہ واہ واہ. تو بہت اچھے رائٹر ہیں میرے یہاں. آپ کو ڈرامہ لکھوانا ہو, عمیرہ احمد بہت اچھی رائٹر ہیں. اچھا. فائدہ افتخار بڑی اچھی رائٹر ہیں. ٹھیک. ان کا اکثر نام بھول جاتا ہوں میں. کون سا ڈرامہ دل کرتا ہے کاش میں نے لکھا ہوتا ہے؟ امراؤ جان ادا. واہ. امراؤ جان ادا. اور ایک میں چاہتا ہوں ون ہو واز آر ہیرو آف پنجاب, بھگت سنگھ.
اوکے. اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے جس جگہ اس کو پھانسی دی گئی اس کا نام شادمان چوک رکھ دیا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. جی ہاں. یہ مت سوچئے وہ کس مذہب کو بلانگ کرتا ہے, یہ دیکھیے کہ اس نے اس وقت کے یونائٹڈ ہندوستان کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہوئی ہے. بہت بڑی قربانی دی. تو وی مسٹ اپریشیٹ دیٹ. ہمیں انہیں سیلیبریٹ کرنا. یس. اچھا, اگر خلیل الرحمان قمر غائب ہو جائیں ایک دن کے لیے, آپ کو انویزیبل کر دیا جائے, پہلا کام ایک دن کے لیے ہوا تھا. اچھا نہیں ہو تو ٹھیک ہے. اب وہ 6 مہینوں سے غائب ہے. اچھا, اگر ایک دن کے لیے غائب ہو جائیں, یا چلیں آپ کے پاس ایک ہفتہ ہے, خلیل الرحمان قمر کیا کریں گے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ تاش کھیلوں گا. نہیں, غائب سے مراد آپ انویزیبل ہو گئے ہیں. انویزیبل ہوں. ہاں, کوئی دیکھ نہیں سکتا. خدا کی قسم, چند وہ لوگ تو بڑے میرے ٹارگیٹ پر ہیں جنہوں نے جس نے میرے ملک کو نقصان پہنچایا, اس دن اگر وہ مر جائیں, اس دن اگر وہ مر جائے تو سمجھو خلیل الرحمان قمر نے مارا ہے. ٹھیک.